مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کی ضرورت کی بات کل ہوئی تھی۔ یہ وقت تقاضا کرتا ہے، اللہ کے حکم تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہوں۔ اہل اسلام کے قائدین اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ آئے روز ہم اتحاد امت کے حوالے سے اہل اسلام کے اجتماعات دیکھتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، جہاں ہر طبقہ فکر کے لوگ آ کر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فرقہ واریت اچھی چیز نہیں ہے، ووٹ ڈالنا اچھی چیز نہیں ہے، اتفاق و اتحاد سے رہنا اللہ کا حکم ہے، ووٹ اللہ کا عذاب ہے، اور ووٹ یہ ذریعہ بنتی ہے امت مسلمہ کے حوصلے توڑنے کا، ان کا رعب دشمن کے دلوں سے نکلنے کا، سازشوں کے دروازے کھولنے کا اور صدمات جھیلنے کا یہ سبب بنتی ہے۔ ہم جب اس کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو اسباب میں ہمیں مسلم معاشرے میں ٹکراؤ اور ٹوٹ پھوٹ کی ایک وجہ عدم برداشت کی بات نظر آتی ہے۔ ہمارے حلقات میں ہماری جو تربیت ہوئی ہے یا جو ہمارا مزاج بن گیا ہے وہ معاف نہ کرنے کا مزاج ہے، رعایت نہ دینے کا مزاج ہے، تحمل نہ رکھنے کا مزاج ہے، چھوٹی بات کو بڑا کر کے بیان کرنے کا مزاج ہے، جتنی غلطی ہے اس غلطی میں غلو کر کے مبالغہ آرائی کر کے اس غلطی کو بدنیتی کی شکل دینے کا یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی طبقے کی کسی گمراہی کا رد کر کے حق گوئی کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ہماری وہی حق گوئی اس کے لیے ضد کا، عناد کا، سرکشی کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ ہمارا لب و لہجہ ٹھیک ہوتا، ہمارا انداز کہنے کا بہتر ہوتا تو اس بندے نے قبول کر لینا تھا، لیکن ہم ایسے انداز سے نصیحت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگلا بندہ ضد میں آ جاتا ہے، اگلا بندہ عناد میں آ جاتا ہے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اس نے شراب پی ہوئی تھی اور نشے کی حالت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لوگوں سے کہا کہ اسے مارو۔ جو لوگ موجود تھے وہ اسے مارنے لگ گئے۔ ایک شخص نے اس کے لیے کوئی جملہ کسا، کوئی سخت کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعینوا علیہ الشیطان، شیطان کو اسے گمراہ کرنے کے لیے سہارا نہ دو، شیطان کو اسے گمراہ کرنے کے لیے سہارا نہ دو۔ شیطان اسے اکسائے گا کہ دیکھ تو اپنے جرم کی سزا تو پا رہا ہے، یہ تجھ پر جملے کس رہے ہیں، اچھا آپ پھر روک کے دکھاؤ، آپ پھر کوئی مجھے اس کام سے روک کے دکھائے، وہ ضد میں آ جائے گا۔ اس لیے لا تعینوا علیہ الشیطان، اسے شراب چھڑاتے چھڑاتے اسلام نہ چھڑا دینا، تمہاری زبان کے جملوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی اسے سزا اس کے لیے مقرر کی ہے وہ اسے مل رہی ہے۔ جب اس کا مالک اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے
تو تم اسے معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ہمیں تحمل کی ضرورت ہے، اور مجھے اس بات پر پکا یقین ہے کہ ہم جو دشمنیوں کے سلسلے ہمارے درمیان چل جاتے ہیں اور مخالفتیں اپنے انتہا کو شرمناک حد تک پہنچ جاتی ہیں، اگر ہم خطا کار کو سنبھلنے کا ٹائم دے دیں، اس نے جیسی بھی خطا کی ہے اسے ہم سنبھلنے کا ٹائم دے دیں، اسے معاف کر دیں، کچھ اسے سوچنے سمجھنے کا فرصت موقع دے دیں، شرمندہ ہونے اور احساس زندہ کرنے کا اسے موقع دے دینا، تو کوئی خطا کار شاید ایسا نہ رہے کہ جو توبہ نہ کرے۔ ہر بندہ رویوں کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل بناتا ہے۔ رویے میں تلخی آگے کے لوگوں کو ضد میں اور اناد میں کھڑا کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ مثبت سوچ تھی۔ اس مثبت سوچ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی تربیت فرمائی، اس لیے کوئی معاملہ بھی وہاں طول نہیں پکڑتا تھا، جبکہ اس کے برعکس منافقین میں چھوٹی سی بات ہوا پکڑ جاتی تھی اور بڑا طوفان بن جاتی تھی۔ بنو مستلق کا غزوہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، مجمع زیادہ ہے، پانی کی شارٹیج ہے۔ ایک مہاجر نے آ کر چشمے پر پہلے قبضہ کر لیا، چشمے کے ارد گرد اس نے بنارا لگا دیا، میرا قبیلہ پہلے پانی پی لے گا، بعد میں بعد والے پیئیں گے۔ لوگ لینے لگ جاتے تھے، پانی تھوڑا جو ہوتا تھا۔ انصاری آیا، اس نے کہا کہ یہ اجتماعی چیز ہے، عوامی شے ہے، تو نے اپنا قبضہ جما لیا ہے، اپنے گھوڑے کو پانی پلا، اپنی ضرورت کا پانی حاصل کر، جگہ چھوڑ۔ اس نے کہا پہلے ہم پئیں گے، بعد میں تم پینا۔ جھگڑا ہو گیا۔ انسانی معاشرہ ہے، اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے۔ یہ جان دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس بات پر تلخی ہو گئی۔ امتحان کا جہان جو ہے، انصاری مہاجر سے جھگڑ پڑا، مہاجر انصاری سے جھگڑ پڑا۔ اس نے شور مچا دیا یا علی الانصار، اس نے شور مچا دیا یا علی المہاجرین، مہاجرو تم آ جاؤ، انصاریو تم آ جاؤ۔ اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، بات چل نکلی۔ اسی دوران عبداللہ ابن امی رئیس المنافقین وہ وہاں پہنچ گیا، اس نے آ کے معاملے کو سنا۔ اب ثالثی کا کردار یہ تھا کہ دونوں فریقوں کو ٹھنڈا کیا جائے، ان کے درمیان سلجھاؤ کی صورت پیدا کی جائے، صبر و تحمل کا کہا جائے۔ معاملہ تو لمبا چوڑا نہیں ہے، کوئی جان کسی کی تھوڑی چلی گئی ہے جس کے لیے تلواریں نکالی جائیں۔ معاملہ پانی پینے پلانے کا ہے، جھگڑنے میں جتنا ٹائم صرف کیا ہے، اس سے تھوڑے ٹائم میں سب کی باری آ جائے گی، کون سی پریشانی والی بات ہے۔ لیکن دماغ شرارتی تھا، اس لیے اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے پانی پر قبضہ جما لیا ہے، ہمیں پانی نہیں پینے دیتا۔ کہا اچھا، اور ان پر خرچے کرو، اور انہیں پناہ دو، اور ان کے لیے گھر خالی کرو، اور ان کے لیے قربانیاں۔ ابھی تو دیکھو اور تمہارا کرتے کیا ہے۔ ہم تمہیں شروع سے کہہ رہے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، رسول اللہ کے ساتھیوں کا خرچہ بند کر دو، بھوک سے مر جائیں گے، یہ تمہارا مدینہ چھوڑ دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ اب تم انہیں دودھ پلاتے رہے، یہ پل گئے، اب تمہیں یہ ڈسیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح کی بکواس۔ تم ہی کھلاؤ پلاؤ اور تم ہی ان کی آوازیں سنو، تم ہی ان کی زیادتیاں برداشت کرو، سارا تمہارا قصور۔ چنگاری لگا دی شیطان۔ لوگ جوش میں آ گئے، لوگ جوش میں آ گئے، جوش میں آ گئے۔ تلوار تلوار لاؤ، تلوار لاؤ۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، جنگ چھڑ جائے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی، وجہ صرف یہی تھی کہ میں پہلے پانی پلانا چاہتا ہوں، آپ بعد میں پلا لینا۔ یہ بات تو آسانی سے تصفیہ کی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، شرارتی انسان کے ہاتھ میں بات آئی،
اس نے چنگاری اڑائی جس کی وجہ سے جنگ کا ماحول بن گیا۔ اللہ کی رحمت ہوئی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ واقعہ کیا ہوا؟ یہ واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنة او بداء الجاہلیت وانا بین اظہرکم، دور جاہلیت کی آوازیں لگانے لگ گئے ہو، عصبیت کے لیے، پھوٹ کے لیے مہاجر کا لفظ، انصاری کا لفظ استعمال کرتے ہو تاکہ ٹکراؤ کا بہانہ بناؤ۔ چھوڑ دو اسے، فإنها منتنة، یہ گندی اور بدبودار فکر ہے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے کہ عصبیت کی بنیاد پر مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ کرائی جائے، مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ کرائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو رفع دفع کرا، اور یہی دانائی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر دی۔ مدینے کا بازار ہے، ایک یہودی وہاں کاروبار کر رہا ہے، مسلمان کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہودی نے قسم کھا کے کہا، اس کی قسم الذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے لیے رہنما کے طور پر چنا، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ مدینے کی بستی، مدینے کا بازار، اصحاب رسول اللہ، اور یہ یہاں علی العالمین چننے کے حوالے سے محمد کا نام نہیں لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چنا، لیکن مسلم بازار میں کھڑے ہو کر خاتم الانبیاء کے نام کو اگنور کرنا شرارت ہے۔ بعض دفعہ جملہ کچھ ہوتا ہے، ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی لوگ بھڑک اٹھیں گے، یہ تو رسول اللہ کے اشارے پر جان دینے والے، یہ لوگ برداشت کب کریں گے کہ خاتم الانبیاء اللہ محمد رسول اللہ کو بنائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کے کہے الذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اس کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں پر چنا۔ حرکت اس نے کر دی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بندے نے کہا کہ نہیں، الذی اصطفیٰ محمد علی العالمین، یہاں محمد کے رب کی قسم کھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کے رب کی نہیں۔ بات بدل گئی، اس نے کہا میں تو موسیٰ کی کھاؤں گا، انہوں نے کہا نہیں، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھانی پڑے گی۔ وہ اڑ گیا، انصاری نے تھپڑ مارا اسے، اور بازار میں معاملہ گرم ہو گیا۔ انصاری کی شکایت لے کر یہ یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اگنور کیا گیا تھا نا، نام تو آپ کا چھوڑا تھا نا یہودی نے، اور شکایت لگانے بھی وہی آیا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں بھی محمد رسول اللہ سے خیر کی انتظار ہوتی تھی، شر کی انتظار نہیں ہوتی تھی۔ اسے یہ ڈر ہوتا نا کہ دوسرا تھپڑ بھی مجھے لگ جائے گا تو وہ عدالت میں کیس کرتا ہی۔ وہ آیا، انا صاحبہ کا ضربنی، آپ کے ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، آ گیا۔ ہاں بھائی کیوں مارا ہے؟ اس نے قصہ بتایا۔ اس نے قصہ نہیں بتایا تھا، اس نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ اب پنچایت کا کیا فیصلہ؟ کیونکہ مجرم وہ ہوتا ہے جو شرارت کی ابتدا کرتا ہے، جو شرارت کی ابتدا کرتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اس کے بعد جتنے شعلے بھڑکے وہ اسی کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اب شرارت یہودی کی تھی، شرارت یہودی کی تھی، لیکن آیا ہے سوالی بن کے اور درخواست کرنے کے لیے، اور ظاہر یہ کر رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت کے لیے بات کر رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہ دی۔ ذاتی معاملہ تو معاف کیا جا سکتا ہے نا، اسے طول نہ دیا جائے۔ ذاتی معاملہ آپ نے معاف فرما دیا۔ آپ نے فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرنا چاہتے ہو، عزت کرانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یہی بات ہے۔ تو کہا ہم کرتے ہیں عزت موسیٰ علیہ السلام کی، تم سے پہلے سے ہم موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، انہیں اللہ کا کلیم کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے جب
सूर में फूंका जाएगा, लोग कब्रों से बाहर निकलेंगे, माशर के मैदान में आएंगे। सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर आऊँगा, अल्लाह के अर्श के पाए के साथ मैं मूसा अलैहिस्सलाम को देखूँगा, वो चिमटे हुए हैं। मैं आया, मुझसे भी पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए हुए होंगे। अब मुझे नहीं मालूम मुझसे पहले निकले या वो दुनिया में बेहोश कर दिए गए थे आज की बेहोशी से, इसलिए अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। शान बयान कर दी, यहूदी ठंडा हो गया, खुश हो गया, अपने मामले को रफा दफा किया, चल। थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं बनता था, थप्पड़ इस पर और भी बनता था, क्योंकि इसने चिंगारी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन दाना हाथों में मुकदमा आया, आगे चिंगारी ना पड़ी, आगे परेशानी ना हुई, आगे मामले में ख़राबी ना हुई। तो सोचों का मुस्बत होना वो मुसलमानों के दरमियान फूट से बचाने का एक सबब है। अल्लाह ताला हमारी सोचों को मुस्बत